کہ کیا جو مجھے اپنے جانوں پہ افضل سمجھتا ہے اس کے لیے علی بھی ان کی جانوں پہ افضل ہے. تو اب جب کوئی حضرت علی سے جنگ لے گا تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جنگ کس سے لے رہا ہے؟ الحمدللہ میں اس مرکزی جامع مسجد بادشاہی مسجد میں کھڑا ہو کر یہ اپنی طرف سے ایک چیلنج کرتا ہوں. اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ کتابوں میں پایا جاتا ہے، اصل میں وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مسالک میں یہ چیزیں غلط نہیں تھیں؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال فرام پاک ٹائمز. آج کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی کافی دیر بعد آ رہی ہے، مگر یہ ہم لاہور گئے تھے بادشاہی مسجد میں. ایک اسلامک اسکالر اپنے آپ کو کہنے والے، ان سے اپنے انٹرویو لیا ہے، موقف لیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر. اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اسپیشلی ایک اور چیز کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے. باقی چلتے ویڈیو کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا تعارف کروائیے گا پہلے. جی میرا نام محمد احمد زمان ہزاروی صاحب اور میں نارووال سے ہوں ایز اے مذہبی اسکالر اور موٹیویشنل اسپیکر. اس وقت میں جامعہ اشرفیہ لاہور کا اسٹوڈنٹ ہوں، دورہ حدیث کا. جی اچھا، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جانتے ہیں؟ جی انجینئر علی مرزا کے حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی اور زیادہ مذہبی اسکالر کو بھی میں نے دیکھا. تو انجینئر مرزا کا ایک عجیب ہی انداز ہے کہ دینی لبادہ اوڑھ کر ہمارے دیندار طبقے کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر علی محمد مرزا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا گستاخ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ میں صحابہ سے راضی اور صحابہ مجھ سے راضی. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اتنی عظیم ہستیاں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا. لیکن انجینئر علی محمد مرزا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے خلاف آئے روز سوشل میڈیا پر بکواسات کرتا ہے. اچھا، آپ کس مسالک سے کس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں سر؟ جی الحمدللہ میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، سنی ہوں، حنفی ہوں الحمدللہ. اور اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ کھڑی ہوتی ہے کہ انجینئر صاحب کا موقف اہل سنت پہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ کتابوں میں پایا جاتا ہے، اصل میں وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مسالک میں یہ چیزیں غلط نہیں تھیں؟ انجینئر علی محمد مرزا یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ تمام یعنی عبارات اکابر اور اس طرح کی دیگر چیزیں نکال کر یہ دیوبندی علماء کرام پہ ایک الزام ہے. انجینئر علی محمد مرزا دیوبندی مکاتب فکر اسی طرح مگر انہوں نے تو کتابوں میں سے دکھا دیا ہے، سب چیزیں ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو دکھا دی ہیں سب چیزیں. نہیں وہ جو ہے نا ایک الزام ہی ہے، صرف اپنے ایک حدود کے اندر رہ کر اپنے اس بند کمرے کے اندر رہ کر وہ بات کرتا ہے. یہ دلائل کی بنیاد پر، اس کے پاس دلائل بالکل نہیں ہے. اگر دلائل ہوتے تو وہ کبھی نہ آ سکتا، دلائل اس کے پاس صحیح نہیں ہے. اچھا، آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ آپ حضرت جو اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اہل بیت، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اور انجینئر علی محمد مرزا جیسے خبیث ترین لوگ، میں ان کو خبیث ہی کہوں گا کہ آئے روز آپ کو پتہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب انجینئر علی محمد مرزا بہت زیادہ صحابہ کرام کا دفاع، وہ نہ یہ صحابہ کا دفاع کر رہا ہے اور نہ ہی پاکستان کا دفاع کر رہا ہے. اچھا چلیں میں اپنی بات ریپیٹ کر دوں. اب جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے پوچھا لوگوں سے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم. تو وہ جب یہ بات پوچھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا بنا دیا کہ کیا جو مجھے اپنے جانوں پہ افضل سمجھتا ہے اس کے لیے علی بھی ان کی جانوں پہ افضل ہے. تو اب جب کوئی حضرت علی سے جنگ لے گا تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جنگ کس سے لے رہا ہے؟ یہاں پر جو مولا کا معنی ہے نا، وہ یہاں پر مولا کا معنی دوست ہے. نہیں میں بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو اب ساتھ لوگ بیٹھے تھے انصار اور مہاجر کو جب ملایا تو آپ نے کہا کہ النبی اولی بالمؤمنین وانفسہم، کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ آپ تھوڑا سا درست کر لیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم. بہت شکریہ، آپ نے میری اصلاح کی. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کی میری جو کہتے بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. انہوں نے کہا جی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر جس کا مولا میں ہوں پھر اس کا علی مولا. تو یہ تو پھر جب حدیث پیچھے جیسے ہم آیت کو لیتے ہیں ریفرنس کا. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں ہمارے نوجوان کیوں گمراہ ہو رہے ہیں. انجینئر علی محمد مرزا، اس کے یوٹیوب پہ فالوور زیادہ ہیں، یہ جناب سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ یعنی یوں سمجھے قرآن مجید کے ایک آیت ہے فویل للمصلین، اس کا مطلب ہے ہلاکت نمازیوں کے لیے. اب اگر میں آپ کو گمراہ کرنا چاہوں، انجینئر علی محمد مرزا اس قسم کے کام کرتا ہے. وہ کہے گا بھائی ہلاکت نمازیوں کے لیے آپ نماز نہ پڑھو، یوں کرو، حالانکہ اگلی آیت پڑھتا نہیں الذین هم عن صلاتهم
خمساون وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اب انجینئر علی محمد مرزا اس کا تو یہ آئے روز کام ہی یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بکواسات کرتا ہے. الحمدللہ جب وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب جو معروف مذہبی اسکالر ہیں, اس کے ساتھ جامعۃ الرشید کے معروف عالم دین ہیں, جب وہ ان کے پاس گئے اس وقت انجینئر علی محمد مرزا آپ نے اس جگہ سے باہر ہی نہیں آئے بلکہ وہیں رکے رہے. ابھی بھی الحمدللہ میں اس مرکزی جامع مسجد بادشاہی مسجد میں کھڑا ہو کر یہ اپنی طرف سے ایک چیلنج کرتا ہوں کہ انجینئر علی محمد مرزا ہمارے علماء تو ایک طرف, ہمارے تمام اکابرین ایک طرف, میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیے, میرے سامنے آئیے اور میں آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گستاخ ثابت نہ کروں, مجھے گولی مار دی جائے. اچھا چلیں ایک اور سوال کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت علی سے جنگ کی تو اس کا مراد یہ ہے کہ وہ خطا پہ تھے؟ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اسی طرح جنگ صفین کا معاملہ, یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں صحابہ کرام حق تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ادھر غلطی کس کی ہے اگر آپ مجھے بتا دیکھیے. اچھا سوری جی یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ہے نا, اس معاملے پہ میرے اور آپ جیسا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب صحابہ کرام ان کا آپس میں یہ معاملات تھے, یہ تھے. جب اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ میں صحابہ سے راضی اور صحابہ مجھ سے راضی, اب جب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں اللہ کے پیارے نبی نے جنت کی بشارت سنا دی, میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک ترازو کا فیصلہ وہ کریں؟ ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں, ہمارے نوجوان علماء کرام سے دور ہیں, ہمارے نوجوان دیندار طبقے سے دور ہے, قرآن مجید کی صحیح فہم نہیں رکھتے, صحیح سمجھ نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے وہ انجینئر علی محمد مرزا جیسے غلط قسم کے لوگوں کے ان کی ویڈیو سن کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا رضی اللہ رضوا عنہ, جی جی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. جی. اب اگر اس آیت کو پیچھے سے پڑھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر ان کا کیا کہ جو نیک لوگ تھے, نیکوکار ہیں, ایون کہ آپ بھی رضی اللہ رضوا عنہ میں آتے ہیں. اگر آپ نیکوکار کام کریں گے تو اس طریقے سے, تو کیا یہ حدیث صحابہ کے لیے تو چلے مان لی, تو ہمارے لیے بھی تو لگتی ہے؟ دیکھو رضی اللہ عنہ و رضوان یہ جو کہنا, یہ خطاب تو حضرات صحابہ کرام کو ہے, یعنی صحابہ کرام کو اللہ نے ایک سند دی ہے کہ میں صحابہ سے راضی اور صحابہ مجھ سے راضی, ایک سند ہے. باقی آپ نے جو سوال کیا کہ عام آدمی کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوان کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے, بھائی ہم بھی اگر دین کے راستے پہ چلیں گے, چلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ, اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے نبی کے احادیث مبارک ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم رضی اللہ عنہ و رضوان کسی عالم دین کے ساتھ اور اسی طرح کسی ساتھ لگا دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی دین اسلام پہ چلنے والے ہیں, اور یہ یوں سمجھیے جیسے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو, اسی طرح رضی اللہ عنہ. لیکن یہ خاص لفظ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے لیے خاص ہے. اچھا ایک لاسٹ میسج جو ہے یوتھ کو دے دیں جو میں دیکھ رہی ہے, اسے کوئی لاسٹ میسج دے دیں. ان کو یہی پیغام دوں گا کہ انجینئر علی محمد مرزا جیسے فراڈی لوگوں سے بچیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا صحیح رستہ, صحیح ہمیں دین اسلام کا رستہ معلوم ہو سکے, تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا تو آپ چلاتے ہی ہیں, جہاں پر آپ متاثر ہوتے ہیں انجینئر علی محمد مرزا جیسے فراڈی لوگوں سے, وہاں پر آپ کو چاہیے آپ مفتی محمد طارق مسعود صاحب, مفتی رشید احمد خورشید صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب اور اس قسم کے دیگر. اچھا ایک اور سوال آ جاتا ہے ادھر کہ کیا آپ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں, اہل حدیثوں کے پیچھے؟ جی الحمدللہ نماز تو دیوبند علماء اسی طرح اہل حدیث اسی طرح تمام مسلمان اور نماز کے پیچھے جائز ہے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو جی.